نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ہم نے اس بابرکت مہینے کا استقبال کرنا ہے، جس طرح کسی مہمان کے آنے پر، کسی پسندیدہ مہمان کے آنے پر، کسی معزز مہمان کے آنے پر، کسی پسندیدہ رشتے کے آنے پر ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم نے اس ماہ مبارک کی بھی پلاننگ بھی کرنی ہے، ذہنی طور پر ہم نے تیار بھی ہونا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے اس کی تیاری کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اب ذہنی طور پر بالکل تیار ہو جائیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں میں نے کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے رمضان سے اس کا تقابل کرنا ہے اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ پچھلے رمضان سے یہ رمضان میرا بہتر ہوگا۔ اور تیسری چیز، ہم نے اپنی ایمانی طاقت کو، ایمانی قوت کو ہم نے بڑھاتے رہنا ہے، اس کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا، اس کو بڑھاتے رہنا ہے اور یہ یاد کروانا ہے کہ یہ رمضان مختصر سا ٹائم ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ ہائے ایک دن جو ہے رمضان کا کم ہو گیا ہے، ہم اگلے دن اس سے زیادہ محنت کریں، اس سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ٹائم میں، ہماری ہمت میں، ہماری طاقت میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے اور ہمارے لیے اس رمضان کو پچھلے رمضان سے بہتر کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اس رمضان کا استقبال ہم صرف اس دنیا میں ہی نہیں کرتے، اللہ رب العزت آسمان پہ بھی اس رمضان کی آمد کی بہت سی تیاریاں کرتے ہیں۔ اب ان تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ جب یہ رمضان مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھے اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں کہ میرے بندے اب میرا قرب حاصل کریں گے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ ان کو جکڑ دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر رات کو آسمان دنیا پر آ کر ندا لگاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ اب آپ سوچیں جب اللہ رب العزت ہمیں بلا کر کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں دوں، تو کیا ہم مانگیں گے تو وہ نہیں دیں گے؟ ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے خلوص میں کمی ہے، اپنے یقین کو بڑھانا ہے، اپنے خلوص میں ہم نے مٹھاس ڈالنی ہے۔ یہ کم بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان روزے داروں کے لیے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جس طرح ہم اپنے کسی دوست کو کوئی گفٹ دیتے ہیں اور اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ میں تمہیں کیا گفٹ دینے والا ہوں، یا کسی بچے کی کامیابی پر اس کو پہلے بتایا نہیں جاتا کہ تمہیں کیا انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے کہ میں نے روزے دار کو کیا جزا دینی ہے، اللہ تعالیٰ یہ اپنے ذمہ لے رہے ہیں کہ اس کو جزا میں دوں گا، اللہ رب العزت جو دے گا وہ تو بہت بہترین ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بسان اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب خود سوچیں ہمیں وہ کتنی تکلیف دیتی ہے جبکہ میرے اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر اسی طرح روزے دار کے لیے اللہ نے بہت سے انعامات رکھے ہیں۔ روزہ دار بنو تو صحیح۔ روزہ دار کے لیے اللہ نے ایک دروازہ جنت کا مختص کیا اور اس کا نام باب الریان رکھا ہے، جو صرف روزے داروں کے لیے ہے، اور قیامت والے دن وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور ایسے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ ان کو بڑے رشک سے دیکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں باب الریان سے گزرنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا کرے۔